اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سب سے پہلے ایام شہادت مولا متقیان کے موقع پر اپنی طرف سے اور تمام مومنین کی طرف سے امام زمانہ کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد تمام مومنین کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور میرے حبیب آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے، یعنی خطاب لوگوں کو ہے کہ آپ شب قدر کو کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے۔ خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 4 لوگ تھے کہ جنہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی اور کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اصحاب نے جب یہ سنا تو تعجب کیا کہ کاش یہ سعادت ہم کو بھی نصیب ہوتی۔ سورہ نازل ہوئی، کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر یہ شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی انسان جو تفسیر میں کہا گیا ہے کہ تقریباً 1000 مہینے 83 سال ہوتے ہیں، یعنی ایک انسان کی عمر ہے، یعنی ایک رات پوری عمر سے بہتر ہو جائے گی انسان کی اگر اس کو درک کر لے۔ شب قدر کیا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ 83 سال 1000 مہینے بنی امیہ کی حکومت رہی، بنی امیہ کی حکومت سے بہتر شب قدر ایک رات ہے۔ یعنی یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے یہ توفیق دی کہ شب قدر جیسی عظیم نعمت کو ہم کو دیا کہ ایک رات میں ہم صدیوں کا، سالوں کا، 1000 مہینوں کا سفر ایک رات میں طے کر لیں۔ اور امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب 19 کو تقدیر بنائی جاتی ہے اور شب 21 کو حتمی فیصلہ ہوتا ہے، لیکن شب 23 میں اب امضا ہوتا ہے۔ امضا کس کا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام، کہ جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں تقدیر لے کر تمام مومنین کے کس کی بارگاہ میں نازل ہوتے ہیں؟ کہ امام زمانہ کی بارگاہ میں، معصوم کی بارگاہ میں۔ جب تک پیغمبر اسلام زندہ رہے فرشتے پیغمبر اسلام پر نازل ہوتے تھے، پیغمبر اسلام کے بعد مولا متقیان، یعنی ایک کے بعد ایک امام کی طرف نازل ہوتے رہے۔ لیکن اب اس دور میں جب امام غائب ہیں تو ابھی بھی امام کے اوپر فرشتے آتے ہیں، کسی اور پر فرشتے نازل نہیں ہوتے، نہیں، امام پر فرشتے نازل ہوتے ہیں مومنین کی تقدیر کو لے کر۔ شب 23 میں امضا ہوتا ہے۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے، کون سی رات ہے، کیونکہ 3 رات ہے، تو امام نے فرمایا کیف لا نعرف والملائکۃ یطوفون بنابہا، کہ ہم کو کیسے معلوم نہ ہوگا، در حالی کہ ملائکہ جو نازل ہوتے ہیں وہ ہمارے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، یعنی فرشتے امام پر نازل ہوتے ہیں، تو امام کو کیسے معلوم نہ ہوگا۔ اور مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ شب قدر ہر سال ہے، اور ہر سال فرشتے اللہ کے امر کو لے کر آتے ہیں۔ کہاں پر آتے ہیں؟ امام کی بارگاہ میں۔ جب ابن عباس نے پوچھا، امام نے فرمایا کہ ہر سال شب قدر ہوتی ہے، اور اس رات میں سال بھر کے جتنے امر نازل ہوتے ہیں وہ فرشتے لے کر آتے ہیں پیغمبر اسلام کے پاس اور ان کے بعد ان کے چند والیوں کی طرف۔ تو ابن عباس نے پوچھا من ہم، وہ کون ہے؟ تو مولا متقیان نے ارشاد فرمایا انا و 11 من صلب ائمۃ محدثون، پیغمبر اسلام کے بعد میں اور میرے بعد میرے 11 فرزند جو میرے صلب سے آئیں گے اور محدث ہیں، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ یعنی شب قدر میں جو سب سے اہم فضیلت ہے وہ صرف جاگنا کافی نہیں ہے، بلکہ جاگنے کے ساتھ ساتھ انسان امام زمانہ کی معرفت حاصل کرے، یعنی اپنے امام کو پہچانے، کیونکہ فرشتے جس پر نازل ہو رہے ہیں یہ شب ولایت ہے، یہ شب امامت ہے۔ خود 5ویں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ہمارے شیعو، اگر تم ہمارے غیر شیعہ سے بحث کرنا چاہو تو اسی سورے پر بحث کرو۔ کون سے؟ سورہ قدر کے حوالے سے، کہ ان سے پوچھو یہ جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں شب قدر میں کن پر نازل ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس کا جواب دیں، جب تک پیغمبر اسلام تو ان پر نازل ہوتے تھے، لیکن پیغمبر اسلام کے بعد کیونکہ آیت کریے تنزل الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، فعل مضارع ہے، یعنی نازل ہوتے رہتے ہیں۔ جب نازل ہوتے رہتے ہیں، ہر سال شب قدر ہے، ہر سال فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو کس پر نازل ہوتے ہیں؟ یہ ایک بارز اور سب سے روشن دلیل ہے، اسی لیے کہا گیا نماز میں اس کو پڑھیں اور دوسروں کے سامنے اسی سے بحث کریں۔ اب امامت پر، امام زمانے کے وجود پر سب سے بڑی دلیل ہے جو فرشتے شب قدر میں نازل ہو رہے ہیں۔ کس پر نازل ہو رہے ہیں؟ یہ فرشتے جو نازل ہو رہے ہیں یہ امام زمانہ پر نازل ہو رہے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا آج کی شب جاگے اور جاگنے کے بعد دعا مانگے
کیونکہ دعا وہ شے ہے کہ جو تقدیر بھی بدل دیتی ہے. بندہ اپنا برنامہ لے کر آئے کہ میں کیا چاہتا ہوں آج کی شب. امام، کیونکہ امام کو امضا کرنا ہے مومنین کی تقدیر پر. آج کی شب سب سے اہم جو ہے وہ توسل ہے امام زمانہ سے. امام زمانہ کو توسل بنائیں، اور آج کی شب جتنا امام کی قدم بڑھائیں گے اتنا شب قدر کو درک کیا ہے. ورنہ صرف جاگنا کافی نہیں ہے. امام کو سمجھے کہ جس پر فرشتے نازل ہو رہے ہیں. آج کی شب امامت کی شب ہے، ولایت کی شب ہے. جتنا امام زمانہ کو درک کر لیا، جتنا امام کی معرفت حاصل کر لی شب میں، پھر اتنی ہی مقدار میں شب قدر کو حاصل کیا. ورنہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم درک نہیں کر سکتے شب قدر کیا ہے. یہ ظاہراً پیغمبر اسلام کو نہیں کہا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول اور امام تو بہتر جانتے. یہ ہمارے لیے کہا جا رہا ہے جتنا تم نے امام کو درک کر لیا اتنی شب قدر کو تم نے درک کر لیا ہے. تو شب قدر شب ولایت اور شب امامت ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اس رات میں سب سے اہم جو فضیلت ہے وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہے، کہ امام زمانہ کی طرف قدم بڑھائے. آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ میرے معبود تو بحق امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اس سال جو ہماری تقدیر لکھنا وہ سب سے پہلے امام زمانہ کا ظہور، ہم کو امام زمانہ کے ناصرین میں شمار کرنا، کربلا کی زیارت اور مومنین کے لیے دعائیں مانگیں. خاص کر اس شب میں جو دعائیں ایک دوسرے کے لیے التماس سے دعا کہا جاتا ہے، واقعی دعا مانگیں. مومنین کی تقدیر جو لکھی جائے وہ تقدیر وہ ہو کہ جس میں امام کا ظہور ہو، جس میں کربلا کی زیارت ہو اور مومنین کی مشکلات کی آسانی ہو. وقت والسلام ورحمۃ اللہ.